السلام علیکم۔ F-35 USA کے علاوہ اسرائیل، بیلجیم، جاپان، اٹلی، پولینڈ اور ہالینڈ کے پاس ہے۔ اب ان ممالک کی فہرست میں ایک اور ملک کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ کون سا ملک ہے جی؟ انڈیا۔ اس F-35 کو بنانے والی جو کمپنی ہے جس کا نام لاک ہیڈ مارٹن ہے، USA کی کمپنی ہے، اس کا کہنا ہے اس ایک طیارے کو تیار کرنے میں تقریباً $82 ملین کے قریب جو نا خرچہ آتا ہے، اور یہ طیارہ اگر 1 گھنٹے جو نا پرواز کرتا ہے تو اس کے اوپر $40,000 جو نا خرچہ آتا ہے۔ اب اس کو جو نا پرچیز کرنے لگا ہے انڈیا۔ اس وقت جو دنیا میں سب سے زیادہ F-35 طیارے ہیں وہ USA کے پاس ہے، اور وہ تقریباً 900 کے قریب ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو USA نے اس لاک ہیڈ مارٹن کمپنی کو ٹوٹل 2700 یہ طیارے جو نا آرڈر کیے تھے، اور اس 2700 میں سے 900 ابھی تک جو نا USA کو مل چکے ہیں۔ تو اب ان طیاروں کو خریدنے لگا ہے جو نا انڈیا۔ ان طیاروں میں جو سب سے جو بہترین جو 3 خوبیاں بتائی جاتی ہیں، ان میں سے جو پہلی خوبی ہے اور وہ کون سی ہے جی؟ اس میں سٹیلز ٹیکنالوجی کا یوز کیا گیا ہے۔ یہ اس سے پہلے ہم نے ایک ٹرم سنی ہوگی F-16 کی جو نا، اس میں جو نا یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب سٹیلز ٹیکنالوجی بیسیکلی کیا ہے جی؟ جب بھی ہم کسی فضا میں جو نا کسی آبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو اس کے لیے ریڈار کا استعمال کرتے ہیں، اور ریڈار میں جو نا 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ ایک ایمیٹر ہوتا ہے، ایمیٹر جو کیا کرتا ہے، ریز کو ایمٹ کرتا ہے، جا کے اس آبجیکٹ سے وہ ٹکراتا ہے، اور پھر وہی ریز واپس جو نا ریڈار کے پاس ایک اور کمپوننٹ کا اوپر آتا ہے جو بالکل ایمیٹر کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جس کو ریسیور کہتے ہیں، جس سے جو نا ریڈار آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ فضا میں کوئی آبجیکٹ موجود ہے۔ تو اب یہ بیسیکلی F-35 طیارہ سٹیلز ٹیکنالوجی سے کیسے اس کو جو نا یہ ریڈار سے بچے گا؟ تو یہ طیارہ کیا کرے گا، جو بھی ریڈار سے ریز ایمٹ ہو کے آئیں گی ان کو یہ واپس نہیں جانے دے گا، بلکہ ان کو ڈسپرس کر دے گا۔ اس طرح جو ہے نا یہ ریڈار سے بچ جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پہ ایک جو اور اس کی ایک بہترین خوبی بتائی جاتی ہے وہ کون سی ہے جی؟ اس میں جو نا 5th جنریشن کا استعمال کیا گیا، اور 5th جنریشن عموماً جو نا بہت سارے اور بھی کمپوننٹ کے لیے بھی جو نا استعمال کی گئی ہے۔ لیپ ٹاپ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، موبائلز کے لیے بھی کی جاتی ہے، لینگویجز کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ تو 5th جنریشن کو آپ بالکل آسانی سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی یہ ٹرم کسی کے لیے استعمال کی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کمپوننٹ میں، اس ڈیوائس میں جو نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان طیارے F-35 میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا، اور یہ دوران پرواز کیا کر سکیں گے، اپنی جو نا لائیو انفارمیشن کو جو نا گراؤنڈ کے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو اس کی ایک اور جو خوبی آ جاتی ہے وہ بیسیکلی کیا ہے جی؟ سپر سونک جو نا ساؤنڈ، مینز کہ اس کی جو رفتار ہے ساؤنڈ کی سپیڈ سے زیادہ ہے، اور ساؤنڈ کی سپیڈ اگر دیکھیں تو ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، مین کہ یہ ٹمپریچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹمپریچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور نارمل جو ہے نا جو ساؤنڈ آف سپیڈ ہے 1200 کلومیٹر پر آورز کے قریب بنتی ہے۔ تو اس طیارے کی جو ٹوٹل سپیڈ بنتی ہے وہ 2000 کلومیٹر پر آورز کے قریب بنتی ہے۔ تو یہ اس لیے اس کو سپر سونک جو نا سپیڈ کے برابر بھی اس کی سپیڈ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 جو نا بہترین جو خوبیاں آپ دیکھیں، تو اس سے پہلے جو ہم جو نا ایک طیارے کا نام عموماً سنتے رہے ہیں جو زیادہ پاپولر تھا F-16، یہ تینوں خوبیاں اس میں نہیں تھی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بیسیکلی جو ہے اس F-35 طیارے کے اوپر تھی۔ اس کا مجھے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔